رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ایک شخص نے کہا تھا حضور دل بڑا ڈاڈا ہو گیا، اور صحابہ محسوس کرتے تھے، صحابہ اس بیماری کو سمجھتے تھے، یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا، کیا کروں؟ فرمایا کوئی یتیم ملے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اللہ تیرے دل کو نرمی عطا فرمائے۔ یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا، قلب نرم ہوگا، دل نرم ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضور کو حوصلے کا پہاڑ بنایا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ مشکلات مجھ پہ آئی، لیکن جو رقت تھی نا حضور کی طبیعت میں، جو نرمی تھی، وہ اتنی انوکھی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے جنگ موطا میں۔ نبی کریم علیہ السلام ان کے گھر آئے، حضور صبر کا درس دینے والے، 500 کے قریب کم و بیش احادیث و آثار آپ کو ملیں گے صبر کے عنوان پر، 100 کے لگ بھگ آیات ملیں گے، حضور صبر کا درس دینے والے۔ لیکن کریم ان کے گھر گئے، ان کی بیٹی سرکار کے سامنے حاضر ہوئی تو بیٹی باپ کی یاد میں رو پڑی۔ حضرت سعد بن عبادہ کہتے میں بھی حاضر تھا، بیٹی روئی تو حضور بھی رو پڑی۔ میں نے عرض کی حضور آپ بھی روتے ہیں، یہ آنسو آپ کے بھی نکل آئے؟ حضور فرمانے لگے یہ ایک محبت کرنے والے کے لیے اظہار محبت ہے، یہ جو آنسوؤں کا نکل آنا، یہ جو دل کا نہ۔ بلکہ حضرت سعد بن عبادہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے تھے، تو نبی کریم ان کو بیماری میں دیکھنے گئے تو ان کو بیمار دیکھ کے حضور رو پڑے۔ یار یہ حالت ہو گئی ہے اس کی، یہ نرم دلی نبی کریم کی، رقت قلبی، حضور کے قلب اطہر پر جو نرمی ہے، سخت نہ ہو، ڈاڈی زندگی نہ گزارو۔ اشداء علی الکفار، کافر کے لیے سخت ہو، تو حماؤ بینہم، آپس میں تو مہربان رہ کے وقت گزارنا۔ اپنے اپنے دل سے پوچھو، بڑے ٹیسٹ کراتے ہو، بڑی ایکو کراتے ہو اور بڑے کچھ کراتے پھرتے ہو، کبھی کبھی یہ بھی دیکھا کرو ڈاڈا کتنا ہو گیا ہے، معاف کیوں نہیں کرتا، اسے پیار کیوں نہیں آتا، اسے رونا کیوں نہیں آتا، اس میں درد کیوں نہیں پیدا ہوتا۔ یہ بھی تھوڑا سا دیکھا کرو کہ اس کا معیار اس حوالے سے اتنا سخت کیوں ہو گیا ہے، اس میں نرمی نہیں آتی، کسی کے لیے تڑپتا ہی نہیں، وہ بھی کوئی دل ہے کہ دل ہو اور تڑپ ہی نہ ہو۔ اپنی طبیعت پر غور کریں، مزاجن سخت نہ بنے، تلخ نہ بنے، کسی کے بارے میں بھی سوچیں، کسی اور کا بھی احساس کریں، کسی اور کے بارے میں بھی غور کریں۔ آپ کا دل کسی کے لیے بھی دھڑکنا چاہیے، اپنی ذات سے شروع ہو کے اور اپنی ہی ذات پر چیزوں کو ختم کر لینا، یہ کیا دانش مندی ہے؟ میرا رب فرماتا ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پر بن دیکھے ہی ڈرتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، قربان جائیں۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش بھی رکھی ہے اور بہت بڑا اجر تیار کیا ہوا ہے۔ بغیر دیکھے، یہ جب بندے کو چیز نصیب ہوتی ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، پھر وہ بندہ دانا ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ معاملہ فہم ہو جاتا ہے، وہ بندہ سمجھدار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان۔ میرا دل کرتا ہے کہ امت مسلمہ اس آیت کو یاد کر لے۔ رب فرماتا ہے اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی قوت عطا فرما دے گا۔ تم اپنے دل میں رب کو جواب دینے کا تصور پیدا کرو، اللہ تمہارے فیصلے درست کرا دے گا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اللہ کا خوف ہے نا، یہ حکمت کی بنیاد ہے، یہ دانائی کی بنیاد اللہ کا خوف ہے، یہ بنیاد ہے، اس کی وجہ سے لوگ دانا ہوتے۔ اگر وہ رب کریم سے ڈرنے لگے تو اللہ انہیں بصیرت کی روشنی دے گا۔ کیوں فیصلے درست تھے سارے سیدنا صدیق اکبر کے؟ اس لیے درست تھے کہ ان کے دلوں میں رب کا خوف موجود تھا۔
بڑی فضیلتیں انہیں حاصل تھی، بڑی عظمتیں حاصل تھیں، لیکن کسی جگہ بھی کسی مقام پر بھی ان کے قدم لڑکھڑاتے کیوں نہیں تھے؟ بڑے انہوں نے بھی زندگی کے اندر تکلیفیں دیکھی، بڑے بوجھ دیکھے، بڑی دھوپ چھاؤں دیکھی، لیکن مضبوط کیوں رہے؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے، جنگ احد میں۔ تو ان کی بیٹی ایک دن آئی حضرت صدیق اکبر کے پاس، امیر المومنین کے پاس کسی کام سے، تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر بچھا کے اس بیٹی کو بٹھایا، اور خود حضرت صدیق اکبر چادر سے نیچے بیٹھ گئے، خود زمین پہ ہیں، اسے آپ نے اعزاز کے ساتھ کپڑے پہ بٹھا رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کے عرض کرنے لگے، حضور یہ خاتون کون ہے، بیٹی کون ہے جس کو آپ نے اس قدر زیادہ فضیلت کی جگہ پہ بٹھایا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو تم سے بھی افضل تھا، مجھ سے بھی افضل تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، حضور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل آپ ہی ہیں، تو یہ جو آپ سے بھی افضل تھا اس کا کیا معنی ہے؟ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے، وہ لوگ کتنے افضل تھے جنہوں نے حضور کی موجودگی میں اپنی جان اپنی رب کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ حضور کے مقدس ہاتھوں میں جن لوگوں کی روحیں پرواز کر گئیں وہ کتنے بڑے لوگ تھے۔ میری بات کو سمجھیے گا کہ ان لوگوں کے دلوں میں وہ جو عاجزی تھی، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت تھی، اس نے کس طرح کا بنا دیا۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم ہر ایک سے ڈر رہے ہیں، ہر ایک سے، برادری سے، قبیلے سے، داماد سے، بہو سے، فلانے سے، فلانے سے۔ میں نے دیکھا بڑے بڑے لوگ ڈرتے ہیں۔ آپ اگر ناراض نہ ہوں تو بعض والدین ہیں جو اولاد سے ڈرتے ہیں۔ ہاں میں نے کچھ ایسے دنیا دار پیر دیکھے ہیں جو مریدوں سے ڈرتے ہیں، میں نے ایسے لیڈر دیکھے ہیں جو اپنی عوام سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب سے نہ ڈرے پھر وہ سب سے ڈرتا ہے، اور فرمایا جو رب سے ڈر جائے اللہ مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکال دیا کرتا ہے۔ یہ رب سے نہیں ڈرا تو یہ سب سے ڈرا ہے، اگر رب سے ڈرتا تو کسی سے نہ ڈرتا۔ اور حضور فرماتے ہیں دو خوف اللہ جمع نہیں کرے گا۔ تم اگر بے خوف زندگی گزارنا چاہتے ہو نا دنیا میں تو ایک خوف پیدا کر لو، وہ رب کا خوف ہے، بے خوف ہو جاؤ۔ اور اگر تم یہ خوف پیدا نہیں کرتے پھر تو سائے سے ڈرو گے، پھر سانپ سے نہیں رسیوں سے ڈرو گے، پھر تو جگہ جگہ تمہیں کمزور کر دیا جائے، پھر تو لوگ ہر وقت تمہیں بھگائیں گے، ڈرائیں گے۔ ایک خوف پیدا کر لو اللہ کا، پھر دوسرا کوئی خوف قریب نہیں آئے گا۔ اور ایک معنی میں اور کہا اللہ دو خوف جمع نہیں کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں تو دنیا میں رب سے ڈر جانا، رب تجھے آخرت میں نہیں ڈرائے گا۔ وہ جو اللہ کے ولیوں کے بارے میں کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کیا معنی ہے؟ دنیا میں انہیں صرف اللہ کا خوف تھا، باقی کسی کا خوف نہیں تھا۔ حضور فرماتے ہیں تو دنیا میں رب سے ڈر جا، قیامت میں تجھے نہیں ڈرائے گا، اور اگر تو دنیا میں نہیں نہ ڈرے گا پھر تو قیامت میں ڈرایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف، یہ جو روزہ ہے نا، یہ اس معرفت کو بڑا پکا کرتا ہے۔ گھر میں کوئی بندہ موجود نہیں، باورچی خانے میں بہترین کھانا مرضی کا پڑا ہے، فریزر پھلوں سے بھرا ہوا ہے، ہر چیز موجود ہے، اور بھوک بھی پوری شدت کی ہے، پیاس بھی پوری لگی ہے، اور چل نہ تو کھا لینا، اور تیرے جائز پیسوں کا ہے، کھا لے۔ کیوں نہیں کھاتا؟ اس لیے نہیں کھاتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کرے روزے دارو یہ پریکٹس ہو جائے کہ جب تو اپنا جائز مال اس لیے نہیں کھاتا کہ رب نے روکا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے نہیں کھانا، پھر تو کسی کا ناجائز مال کیسے کھا سکتا ہے؟ رب نے تجھے روکا بھی ہے اور رب تجھے دیکھ بھی رہا ہے، پھر تو غیر کا کیسے کھا سکتا ہے؟ جب تو اپنا جائز نہیں کھاتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو دوسروں کا ناجائز اور حرام کیسے کھائے گا حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
اگر یہ تصور دل میں پیدا ہو جائے، یہ ذوق اگر کسی بندے کو نصیب ہو جائے تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ عالم ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو نا جس طرح ڈرنے کا حق ہے، تو تم ایسا علم جان لو گے کہ جہالت ہی ساری ختم ہو جائے گی۔ خوف خدا اگر پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں علم بھی عطا کر دے گا، تمہیں معرفت کا نور ملے گا۔ یہ ہے وہ علم لدنی جو انسان کو پھر اللہ کی عطا سے مل جاتا ہے۔ فرمایا اگر اللہ سے ڈرو گے تو رب ایسا علم تمہیں دے گا کہ جہالت ختم ہو جائے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے رب کو کما حقہ پہچان کر دعا مانگو گے نا تو تمہاری دعاؤں سے پہاڑ بھی ہل جایا کریں گے۔ لیکن یہ دو چیزیں پیدا کرو، ایک تو اللہ کا خوف تمہارے دل میں آئے اور دوسرا معرفت الہی کا شوق پیدا ہو۔ اگر طبیعت کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں، خوف خدا نصیب ہو جائے اور صحیح معنوں میں نصیب ہو۔ آج کل بڑا لوگ کہتے ہیں اللہ سے ڈر، پر دوسروں کو جب مال خرید رہے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ کا خوف کر، اور جب بیچ رہے ہوتے ہیں تو جب کسی کو پیغام دین دے رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کا خوف کر، اور جب تیرے تک بات پہنچتی ہے تو پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ جو کچھ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، عوام سے ڈر کے، عالمی میڈیا سے ڈر کے، قوم سے ڈر کے، اس سے آدھے کام بھی اگر رب سے ڈر کے کرے تو قوم کا بھی بھلا ہو جائے گا، لوگوں کا بھی نفع ہو جائے گا۔ اگر آدھا کام بھی ڈر کے کیا جائے، کچھ تھوڑا سا اپنے دل میں خشیت، اللہ کا خوف، جن لوگوں کا یہ تصور بن گیا تھا نا کہ رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، منہ دکھانا ہے مالک کو، جن کا یہ تصور بن گیا تھا بچ گئے تھے۔ ہم دنیا میں جینے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، رب رسول کو منہ دکھانے کے لیے نہیں کرتے۔ جن کا یہ تصور بن جاتا ہے نا تو رب کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا۔ وہ سمجھ جائے، اس کے لیے 2 جنتیں ہو جائیں گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری آنکھ سے اگر اتنا آنسو نکل گیا نا اللہ کے خوف سے، جتنا مکھی اور مچھر کا پار ہوتا ہے، بڑا روتے ہیں لوگ، میں نے روتے دیکھے ہیں، دولت کے لیے، دنیا کے لیے، دوستوں کی بے وفائی پر، اپنے بچوں کی نافرمانی پر، پیسے نہیں ہیں تو رو پڑے، فلانے نے مجھے تنگ کیا تو رو پڑے۔ لوگوں کے لیے روتے ہیں، انسانوں کے لیے روتے ہیں، رب کے لیے رو کے دیکھ کتنا رونا ہے۔ حضور فرمانے لگے جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے نا، اگر اتنے آنسو رب کے خوف سے تیری آنکھ سے نکل گئے تو حضور فرماتے ہیں جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اگر کوئی اتنا بھی رو پڑا جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے تو اس بندے کو اللہ دوزخ میں داخل نہیں کرے گا۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے، رب کے خالصتاً اللہ کے خوف سے۔ اور تھا لوگوں کو اللہ کا خوف، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو ڈرتے تھے۔ حضرت عمر کا جب آخری وقت آیا تھا تو اپنے بیٹے سے کہا تھا مجھے اٹھا کے زمین پہ رکھ دو، میں اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے اپنے رب سے معافی مانگوں۔ حضرت عثمان غنی جیسے لوگ جب قبر کو دیکھ لیتے تھے تو پھر تڑپ کے ان کی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھر جاتی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی نیت باندھنے لگتے تو وجود کانپتا، راشا طاری ہو جاتا۔ علی آپ تو شیر ہیں میدانوں کے، ہزاروں لاکھوں تلواروں کے بیچ کبھی نہیں لڑکھڑائے،